السلام علیکم، چینل پہ خوش آمدید۔ نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ ناظرین، ایک غریب چکی والا اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کی ملکیت میں چکی، ایک گدھا گاڑی اور ایک بلی تھی۔ بڑے بیٹے کو چکی، منجلے کو گدھا گاڑی اور سب سے چھوٹے بیٹے کو بلی ملی۔ وہ ایک کالے رنگ کی بلی تھی۔ بلی کا نام سوزی تھا۔ چھوٹا بیٹا بلی کو پا کر بہت خوش تھا، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے کس کام آ سکے گی۔ وہ بہت حسین اور صحت مند نوجوان تھا۔ وہ بلی کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ بلی بھی اپنے مالک کی پریشانی بھاپ گئی اور کہنے لگی، میرے آقا، فکر مت کیجیے، اگر آپ ویسا کریں گے جیسا میں کہوں گی تو آپ دیکھ لیجیے گا کہ آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ سب سے پہلے مجھے ایک بڑا تھیلا اور جوتوں کی ایک جوڑی لا دے۔ چھوٹے بیٹے کے پاس تھوڑے ہی پیسے بچے تھے۔ ان پیسوں سے وہ بلی کے لیے تھیلا اور پیلے رنگ کے جوتوں کی ایک جوڑی خرید لایا۔ بلی نے وہ نئے جوتے پہنے اور ایک باغ میں چلی گئی۔ اس نے کچھ سلاد کے پتے توڑے اور تھیلے میں ڈال دیے۔ پھر وہ ایک کھیت میں گئی۔ خرگوش کے ایک بل کو تلاش کر کے تھیلے کا منہ کھول کر اسے بل کے قریب رکھ دیا تاکہ تازہ سلاد کے پتے نظر آ سکیں۔ اس کے بعد وہ جھاڑیوں میں چھپ گئی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک سرمئی بالوں والے موٹے خرگوش نے بل کے سوراخ میں سے باہر نکالا۔ سلاد کے پتوں کی خوشبو سونگھ چکا تھا، فوراً ہی تھیلے میں گھس گیا اور سلاد کے پتے کھانے لگا۔ سوزی جوتے پہنے ہوئے تھی، جلدی سے جھاڑیوں سے نکلی اور چپکے سے آ کر اس نے تھیلے کی ڈوریوں کو آپس میں کس دیا۔ یوں اس نے ایک موٹا تازہ خرگوش پکڑ لیا۔ سوزی نے تھیلے کو اپنے کاندھے پر لٹکایا اور پیلے جوتے پہنے ہوئے اپنے سفر کا آغاز کیا، یہاں تک کہ وہ بادشاہ کے محل میں پہنچ گئی۔ بادشاہ کو دیکھ کر اس نے احتراماً اپنا سر جھکایا اور مؤدبانہ انداز میں بولی، عالی جاں، میں آپ کے لیے ایک موٹا تازہ خرگوش لائی ہوں جو میرے آقا کیریبس کے شہزادے مارکیوس نے آپ کے لیے تحفے میں بھیجا ہے۔ بادشاہ اس کالی بلی کو پیلے رنگ کے جوتے پہنا دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے سوزی کے تحفے کو قبول کر لیا۔ دوسرے دن سوزی نے مٹھی بھر گندم تھیلے میں ڈالی اور دوبارہ کھیت میں چلی گئی۔ اس نے تھیلے کو زمین پر رکھا اور خود برابر ہی لیٹ گئی تاکہ بظاہر وہ مردہ دکھائی دے۔ اسی وقت خوبصورت پروں اور لمبی دم والے پرندوں کا ایک جوڑا آیا اور گندم کے دانے چگتے چگتے تھیلے کے اندر چلا گیا۔ سوزی بھی مناسب موقع کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے جلدی سے تھیلے کی ڈوری کو کس دیا۔ اس طرح دونوں تھیلے میں پھنس گئے۔ وہ ایک دفعہ پھر محل پہنچی اور بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئی۔ عالی جاں، کیریبس کے شہزادے مارکیوس نے التجا کی ہے کہ آپ اس کے بھیجے گئے خوبصورت پرندوں کے جوڑے کو قبول فرمائیں۔ سوزی نے سرخم کرتے ہوئے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ بادشاہ نے سوزی سے کہا، اپنے آقا سے کہنا کہ میں تمہارے تحفوں سے بہت خوش ہوا ہوں، وہ واقعی ایک اچھا شہزادہ ہے۔ جی ضرور۔ اور سوزی سرخم کرتے ہوئے دربار سے رخصت ہو گئی۔ بڑے حال کمرے سے گزرتے ہوئے اس نے سنا کہ بادشاہ اور اس کی بیٹی دوپہر کے بعد دریا کے پاس سے گزریں گے۔ سوزی تیزی سے دوڑتی ہوئی اپنے آقا کے پاس پہنچی اور اسے بتایا کہ وہ ابھی محل میں بادشاہ سے مل کر آ رہی ہے۔ اس نے اپنے آقا سے کہا، میں چاہتی ہوں کہ آپ دریا پر چل کر نہا لیں۔ اگر کوئی بھی آپ سے پوچھے تو آپ کہیے گا، میں ریاست کیریبس کا شہزادہ مارکیوس ہوں۔ چھوٹے بیٹے نے اپنے کپڑے اتار کر سوزی کو حفاظت کی غرض سے دے دیے اور خود لنگوٹ پہن کر دریا میں نہانے لگا۔ سوزی نے کپڑوں کو پتھروں کے ایک ڈھیر کے پیچھے اس طرح چھپا دیا کہ کوئی انہیں دیکھ نہ سکے۔ پھر شاہی سواری کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی سواری دریا کے قریب آئی، سوزی بھاگتی ہوئی آئی اور چیخنے لگی، بچاؤ بچاؤ، کیریبس کا شہزادہ مارکیوس ڈوب رہا ہے۔ بادشاہ نے اپنے کوچوان کو رکنے کا حکم دیا اور شاہی نوکروں کو مارکیوس کو دریا میں سے نکالنے کا حکم دیا۔ تب سوزی شاہی سواری پر چڑھی اور اپنی ٹوپی اتار کر سرخم کیا۔ پھر بادشاہ اور شہزادی جولیا سے کہنے لگی، مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ اس جگہ سے گزر رہے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک چور نے میرے آقا کے کپڑے چرا لیے ہیں، ورنہ میرے آقا سے آپ کی ملاقات ہو جاتی۔ یہ سن کر بادشاہ نے اپنے شاہی نوکر کو محل میں بھیج کر ایک خوبصورت شاہی لباس منگوا لیا۔ جب چکی والے کا بیٹا اسے پہن کر بادشاہ کے سامنے آیا تو بالکل ایک شہزادے کی طرح نظر آتا تھا۔ یہ ہے میرے آقا کیریبس کے شہزادے مارکیوس۔ سوزی نے بادشاہ اور شہزادی سے خوشی خوشی اس کا تعارف کرتے ہوئے بتانے لگی، مجھے امید ہے کہ آپ مارکیوس کو اپنے ساتھ سواری کرنے اور کھانا کھلانے کے شرف سے ضرور نوازیں گے۔ مجھے بھی بہت خوشی ہوگی، بادشاہ نے جواب دیا اور مارکیوس کو اپنی بھگی میں بٹھا لیا۔ سوزی بھی شاہی سواری سے آگے آگے بھاگ رہی تھی۔ پھر اس نے کھیتوں میں جانے کے لیے ایک مختصر راستہ چنا۔ سڑک کے پیچھے کھیتوں میں کسان فصل کی بوائی کر رہے تھے۔ جب انہوں نے کالے رنگ کی بلی کو پیلے جوتے پہنے دیکھا تو انہوں نے بڑی حیرت ہوئی، مگر سوزی درستی سے بولی، جب بادشاہ سلامت یہاں سے گزرے اور یہ پوچھیں کہ یہ کھیت کس کے ہیں
تو انہیں بتانا کہ کیریبس کے شہزادے مارکیس کے ہیں. اگر تم نے یہ نہیں کہا تو تمہارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. پھر وہ وہاں سے تیزی سے بھاگی، یہاں تک کہ وہ ایک خوبصورت باغ میں پہنچ گئی جہاں مختلف قسم کے پھلوں کے درخت تھے. سوزی نے باغ کے رکھوالے سے کہا جب بادشاہ سلامت یہاں سے گزریں گے اور پوچھیں یہ باغ کس کا ہے تو ان سے کہنا یہ باغ کیریبس کے شہزادے مارکیس کا ہے. اگر تم نے یہ نہیں کہا تو تمہارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. در حقیقت یہ تمام کھیت اور باغات ایک خوفناک دیو کے تھے. اب سوزی تیزی سے بھاگی یہاں تک کہ وہ دیو کے بڑے اور عالیشان محل میں پہنچ گئی. کوئی بھی اس کے محل میں نہیں جاتا تھا کیونکہ وہ بہت غصے والا تھا، مگر جب اس نے دروازہ کھولا تو سوزی آرام سے اندر آ گئی اور اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر اپنے خوبصورت جوتے دکھانے لگی. آدم خور دیو نے سوزی کو تعجب سے دیکھا. اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتا سوزی باروب آواز میں بولی، میں نے سنا ہے کہ تم ہر طرح کا روپ دھار سکتے ہو، کیا یہ درست ہے؟ یہ میرے لیے بہت آسان ہے. آدم خور دیو تکبر سے بولا اور پھر تیزی سے روشنی چمکی ایک شیر بن کر ڈھاڑنے لگا. سوزی ڈر کے مارے بھاگ کر روشن دان کی چمنی میں چھپ گئی. آدم خور دیو واپس اپنی شکل میں ظاہر ہو گیا اور سوزی کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگا. سوزی تھوڑی ہمت کر کے بولی، چلیں مانا یہ تو سچ ہے کہ ایک آدم خور دیو ایک بڑے شیر میں تبدیل ہو جائے، مگر مجھے شبہ ہے کہ کیا تم اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے جانور جیسے چوہے میں بدل سکتے ہو؟ اوہ میرے لیے یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں. آدم خور دیو چٹکی بجا کر بولا اور فوراً ہی ایک روشنی چمکی اور چھوٹے سے چوہے میں تبدیل ہو گیا. سوزی نے فوراً اسے دبوچا اور کھا گئی. اسی وقت بادشاہ کی شاہی سواری محل کے باہر پہنچ گئی. تم واقعی میں ایک بڑی اور شاندار ریاست کے مالک ہو، بادشاہ نے چکی والے کے چھوٹے بیٹے سے کہا، کیونکہ اسے کسانوں اور باغ کے رکھوالوں نے بتا دیا تھا کہ یہ زمین ریاست کیریبس کے شہزادے مارکیس کی ہے. پھر وہ سب اس شاندار محل کے اندر گھس گئے جہاں ایک بڑی میز پر ان کے لیے نہایت لذیذ اور عمدہ کھانا رکھا ہوا تھا. بادشاہ نے سوچا یہ حسین نوجوان میری بیٹی کے لیے ایک بہترین شوہر ثابت ہوگا. مارکیس تم بہت اچھے انسان ہو، کیا تم میری بیٹی شہزادی جولیا سے شادی کرو گے؟ بادشاہ نے مارکیس سے اس کی رائے پوچھی. جواب میں مارکیس نے سر جھکا دیا. کچھ دن بعد مارکیس اور شہزادی جولیا کی شادی دھوم دھام سے ہوئی. وہ دونوں آدم خور دیو کے گھر میں رہنے لگے. سوزی بھی اپنی زندگی کے اختتام تک اسی محل میں آرام و سکون سے رہی اور پھر اس نے کبھی کسی جانور کا شکار نہ کیا.